آپ سبھی سامعین و ناظرین کو میرے یوٹیوب چینل رفتہ رفتہ جانب حق کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، نیا سال آتا ہے اور پرانا ہو کر چلا جاتا ہے، پھر نیا سال آتا ہے، پھر پرانا ہو کر چلا جاتا ہے، یعنی ایک سال اس کی میعاد ہے۔ اپنی میعاد پوری کر کے سال گزر جاتا ہے۔ سال پورا ہونے سے پہلے کوئی سال بدل نہیں سکتا ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن یہ بات کوئی انسان نہیں جانتا ہے کہ مجھے کتنے دن زندہ رہنا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا فالوور ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو۔ اب اس بات پر غور کیجئے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر فکس ہوتی ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی موت کی تاریخ پکی۔ کوئی بچہ پیدا ہونے کے دن ہی مر گیا، کوئی بچہ 2 4 10 دن میں چل بسا، کوئی بچہ سال 2 سال 5 سال زندہ رہتا ہے، کوئی جوانی کو پہنچ کر اس دنیا سے چل بسا، کوئی انسان اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ عمر ہو جاتی ہے کہ اپنا ہی ہوش و حواس نہیں رہتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اپنی گارنٹی نہیں کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے، لیکن جب نیا سال آنے والا ہوتا ہے تو 10-15 دن پہلے ہی سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نیا سال منانے کا جنون سوار ہو جاتا ہے۔ سوائے چند مخلصین بندوں کے، سوائے چند مفلس لوگوں کے، ساری دنیا کے لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ہر قوم، ہر طبقہ کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات مچاتے ہیں، لیکن جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، جو لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، وہ نیا سال کیا، تمام خرافات سے دور رہتے ہیں۔ بس ایسے ہی لوگوں کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو ہماری زندگی خوشگوار ہوگی اور زندگی کا مقصد حاصل ہوگا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا رزلٹ ہمیں دستیاب ہوگا۔ جس کا رزلٹ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ امتحان میں پاس ہوگا، اور جس کا رزلٹ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ سمجھو ایگزام میں فیل ہو گیا۔ جو پاس ہوگا وہ پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس دنیا کے ایگزام میں، امتحان میں فیل ہوگا وہ پل صراط سے گرے گا اور جہنم میں پہنچ جائے گا۔ لہذا ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ پل صراط پر پاؤں ڈگمگائیں نہ، بلکہ پل صراط پار کر کے جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں۔ سال کا کیا، سال تو آتا رہے گا جاتا رہے گا، لیکن ہم اس دنیا سے گئے تو پھر دوبارہ عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ امتحان یعنی ایگزام کا موقع پھر دوبارہ نہیں ملے گا۔ جو موقع ملا ہے اسے غنیمت جانیں اور اپنا اعمال برباد ہونے سے بچائیں اور ہر خرافات سے دور رہیں۔ جو لوگ نیو ایئر مناتے ہیں، نئے سال کا جشن مناتے ہیں، ان میں جو اہل ایمان ہیں، جو مومن کہے جاتے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنا اپنا اعمال سنواریں اور غور کریں، سوچیں پوری دنیا میں کتنے کروڑ لوگوں نے سن 2024 کی نیو ایئر پارٹی میں حصہ لیا ہوگا۔ ان میں سے لاکھوں لوگ اسی سال اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی 2024 کا جشن منائے۔ 2024 موجود ہے لیکن اس کا جشن منانے والے چلے گئے۔ اسی طرح اب 2025 آ گیا، اس کی تیاریاں چل رہی ہیں، طرح طرح کے خرافات ہوں گے۔ مرد عورتیں، لڑکے لڑکیاں سب اپنے اپنے حساب سے خوشیاں منائیں گے، گناہوں کے انبار لگائیں گے۔ ان نیو ایئر منانے والوں سے پوچھا جائے کہ 2025 کب تک رہے گا تو یقیناً جواب دیں گے
پورے 1 سال، یعنی 1 جنوری سے 31 دسمبر تک پورے 1 سال رہے گا، اور تم پورے سال زندہ رہو گے تو کہیں گے ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ اکبر، 2025 پورے 1 سال رہے گا معلوم ہے، تم کب تک رہو گے یہ نہیں معلوم ہے، پھر بھی جشن منا رہے ہو، نیو ایئر کی پارٹیوں میں ادھم مچائے ہوئے ہو، ایسا لگتا ہے کئی سالوں کی خوشیاں تمہارے ہاتھ لگ گئی ہیں۔ ہائے افسوس، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ برادران ملت، جو سال ہماری نظروں کے سامنے سے گزرا ہم اس پر دھیان دیں۔ کتنا قیمتی وقت ہم نے لہو لعب اور کھیل تماشے میں گزار دیا، کتنا وقت ہم نے بیکار کاموں میں صرف کر دیا۔ جو سال گزرا اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنی خوشیاں میسر آئیں اور کتنے دکھ ہم نے جھیلے۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر آنے والے سال کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں کہ آنے والے سال کو ہم ایسے برباد نہیں کریں گے، کھیل تماشا میں نہیں گزاریں گے، بلکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور بھلائیاں کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی ہدایت کریں کہ 2 ویلر اور 4 ویلر پر سوار ہو کر ہلڑ بازیاں نہ کریں، خود بھی سلامت رہیں، دوسروں کو بھی سلامت رہنے دیں، ایکسیڈنٹ سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہر سال ہم دوسروں کے بچوں کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال اپنے ہی بچوں کے ایکسیڈنٹ کی خبر آ جائے۔ اس لیے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، ہدایت کریں۔ آنے والا سال ہمارے لیے پتہ نہیں کیسا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہم آنے والے سال کی خوب خوشیاں منائیں اور آنے والا سال ہمارا سارا سکھ چین چھین لے، دکھوں کا پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اس لیے آنے والے سال کی خوشیاں منانے کے بجائے جو سال ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کا غم کریں۔ خوشیاں منانے کے بہت سارے مواقع ہیں، جب خوشی منانے کا موقع آئے تو بے شک خوشیاں منائیں، لیکن ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم خوشیاں منائیں تو دوسروں کو تکلیف نہ ہو، نہ پڑوسیوں کو اور نہ راہگیروں کو، نہ کسی اور انسان کو۔ کسی اور کو تکلیف دے کر خوشیاں منانا، کسی اور کو تکلیف میں ڈال کر خوشیاں منانا خوشیاں نہیں ہیں، ظلم اور زیادتی ہے۔ اور یہ بھی دھیان دیں کہ خوشیاں مناتے وقت فضول خرچی نہ ہو اور کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہ ہو، ورنہ ہمارے سر پر گناہوں کی گٹھری لگ جائے گی اور خوشیاں وبال بن جائیں گی۔ مولا تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔